میں آگاہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کوئی چیز جنت کی نعمتوں والی ایسی نہیں جس کی کوئی جنت کی باتیں سنے اور جنت کی نعمتیں سنے، کوئی چیز جنت کے برابر نہیں ہے، مگر اس کے چاہنے والے، اس کے طلبگار کیا رہے؟ غافل ہی رہے۔ اور جہنم جیسی تکلیف دے کوئی چیز نہیں، مگر اس سے بچنے والے، اس سے ڈرنے والے پھر وہی بات کی، غافل ہی رہے۔ جنت کی لذتیں سن کے بھی لوگ اس کی چاہت میں غافل ہی رہے، اور جہنم کے تذکرے سن کے بھی لوگ اس کے خوف سے غافل ہی رہے۔ دنیا، پیسہ، روپیہ کچھ بھی نہیں، جتنے مرضی اکٹھے کر لیں، امیروں غریبوں کے قبرستان ایک ہی ہوتے ہیں، جنازے ایک ہی ہوتے ہیں، کفن کا رنگ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، لاکھ لاکھ روپے کے کپڑے پہننے والے اور لنڈے کے کپڑے پہننے والے، کفن برابر ہوتا ہے اور قبر برابر ہوتی۔ بحریہ ٹاؤن میں مزدوروں کے اور سیٹھوں کے قبرستان الگ نہیں ہیں۔ میں سوچ رہا تھا لینڈ کروزر پہ سفر کرنے والے بعض اوقات میت مسجد پہ آ رہی ہوتی، بس پہ آ رہی ہوتی، کراچی میں بسوں میں آتی ہے اور لاہور میں ٹرکوں میں۔ اللہ کہتا جا تیری گڈیاں یہ ساری، تیری کوٹھیاں وہ ساری، اولاد آ رہی ہوتی ہے کاروں میں اور ابا جی جا رہے ہوتے ہیں ٹرک۔ یہ میانی صاحب کے باہر کبھی جائے، مسجدوں کے اندر لوگوں نے رکھی میتیں لے کے آئے، کچھ نہیں ہے تو کہا تم جانتے نہیں کہ تمہارے ساتھ بننے والا کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کہنے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، ہم بھی کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے عمر بات کی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، سب بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کے گٹے گوڈے رہ گئے نے، ان کے بال چٹے ہو گئے، دانت دل لگ گئے نے، وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بڑھاپا آ گیا، تو کیا کہا ایج فیکٹر ہے کیا؟ نہیں۔ سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ تکویر آئی ہے، سورہ نبا آئی ہے، سورہ مرسلات آئی ہے، ان 5 سورتوں کا نام لے کے کیا فرماتے ہیں ان سورتوں نے مجھے چھوڑا۔ میرے بھائیوں بتائیں آج ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی سورہ واقعہ تو ہم بھی پڑھیں گے، سورہ ہود تو کچھ دن میں آپ کی بھی آ جائے گی، آخری 2 دنوں میں تکویر بھی آئے گی، نبا بھی آئے گی اور مرسلات بھی آئے گی۔ آخری 2 پارے جو بندہ ترجمے سے پڑھ لے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھ لے اور جنت کے منظر دیکھ لے، پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ چلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بہری ہمارے ناراض نہ کہیں ہو جائیں۔ آگے حبیب الرحمان بھائی کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے، امتحان کا درس نہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ جن میں جو میرے بھائی بتانا چاہیں بتائیں، جن کے آج روزے 8 ہوئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ باری کرے قبول کرے، جن کے پارے 8 ہوئے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 8 پارے جنہوں نے پڑھ لیے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی تعداد ہے یہاں پہ، یہاں تو آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، ورنہ بالعموم جن سے میں ملتا ہوں لوگوں کے روزے کم پورے ہیں اور پارے، اور آدھی آبادی وہ کہتی ہے ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمیں تو اب کبھی پڑھائے۔ بوڑھا ہونا تو درکنار لوگوں کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا، مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں گزشتہ 25 سال میں نے ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا، بچپن میں ایک دفعہ بس پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے مکمل قرآن نہیں پڑھا۔ مگر آج اسی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، میں تو اس سورہ تکویر نبا میں بس اس وقت رک گیا کہیں آگے۔ میں نے رمضان سے ایک دن پہلے ایک بھائی کو فون کیا اپنے، میں نے کہا رمضان کیسا گزرے گا؟ کہنے لگا پھنسا پڑا۔ میں کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اپنے کپڑے شپڑے دیکھ لو، اپنی ضرورتیں دیکھ لو، ہمیں رمضان میں تنگ نہ کرنا۔ میں کو مسئلہ ہوا گھر میں؟ کہتا کیا مسئلہ ہونا ہے؟ 2 بیٹوں نے قرآن سنانا ہے، 3 بیٹیوں نے قرآن سنانا ہے، بیگم نے اپنا قرآن سنانا ہے، ایک گھر میں 6 لوگ مصلح سنانے والے، گھر کا بنے گا کیا؟ سب نے پارا سننا ہے، پھر ایک دوسرے کو سنانا ہے، پھر غلطیاں یاد کرنی ہے، پھر اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیند کا حساب رکھنا ہے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کمرے میں، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ کہتا ہے 6 بندے گھر میں بیٹھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ رات 6 بندوں نے تراویح پڑھانی ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ یہ ہے۔ میں نے انڈیا خان گیا پچھلے سال،
ہمارے بھائی ہیں حارث بھائی جانتے نصیر، میں نے کہا نصیر کیسا کاروبار آج کل؟ کہتا سب رمضان کاروبار کر رہا ہے۔ میں کہا کاروبار تو چلتے ہی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہتا 3 بیٹے ہیں، تینوں کو یاد کرانا، مختلف مسجدوں میں چھوڑنا، ان کے حساب رکھنا، ایک دن ایک کا سنتا ہوں، اگلے کا سنتا ہوں کہ کوئی شرارت غلطی تو نہیں کر رہا، ساتھ کھڑا ہو کے کوئی سامنے اس میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، 3 بچے قرآن سناتے ہیں، وہاں چھوڑتا ہوں، وہاں لیتا ہوں، وہاں پہنچاتا ہوں، وہاں لاتا ہوں، کیا خوش قسمت ہو گئے۔ کہتے اولادیں ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور کئی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رمضان آیا ہے مگر ہمارے گھر میں قرآن نہیں آیا۔ آج بھی رمضان ٹرانسمیشن کے قرآن رات روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کو خواہشات سے روک کے رکھا، اے اللہ اس سفارش کو قبول کر، اللہ قبول کر دے گا۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو جگایا۔ میرے بھائیوں کیا ہماری راتیں قرآن کے لیے جاگتے کہ موبائل کے لیے جاگتے؟ جس رمضان کی رات میں جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو رمضان کا پتہ ہی نہیں۔ جبرائیل امی سے ہر رات ملاقات ہوتی تھی، اور ملاقات میں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی سے ملتے اور قرآن کی بات ہوتی تھی۔ قرآن کا دور ہوتا، دور کیا ہوتا ہے حافظوں کو پتہ ہے، ایک پہلے ایک کو سناتا اور پھر دوسرا پہلے کو سناتا ہے۔ جبرائیل امی آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ جبرائیل امی کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ منظر تو دیکھیں۔ سیدہ فاطمہ سے فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، بیٹی اس سال جبرائیل اور میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے دن اب جانے کے آگے ہیں، اس سال ہم نے 2 دفعہ قرآن پڑھا۔ اب بھی بڑے لوگ ہیں۔ میں حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا، میر صاحب سے رمضان سے 1 آدھ دن پہلے گیا کہ میں شعبان کا شیڈول چلا کے فارغ ہوا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا سال میں کتنا قرآن پڑھے؟ تو کم لوگ ہیں جنہوں نے سال میں بھی یہ قرآن پڑھا تھا۔ تو آپ صاحب نے نا ایسے ضمنت کی، بہت ان کو نہیں باتوں میں کی، تو میں صرف کی بات بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے عبدالرؤف اس سال میں نے 30 دفعہ قرآن پڑھا۔ کہتے اس سال میں نے الحمدللہ 30 دفعہ قرآن پڑھا۔ ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت دے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ 3 پارے روز 1 سال ہو گیا تھا، پچھلے رمضان سے جب رمضان گزرا، کہتے ایک بھی ناغہ نہیں تھا میرے ابا جی نے جب عصر کے بعد 3 پارے حافظوں کی طرح زبانی نہ سنائے۔ 1.5 گھنٹہ کہتا ساڈا ابا قرآن سناتا سی، 3 پارے روز، 10 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن۔ تو میں نے کہا عید کے دن تو چھٹی دے دیں، کہتے آج ہی تو پڑھنا۔ عید کی چھٹی بھی نہیں کی، عید کے دن بھی 3 پارے پڑھیں۔ زندگی تو ہماری بھی گزر رہی ہے، زندگی ان کی بھی گزر گئی جن کی میں کہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ پوری رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ وہاں تو منظر کچھ اور تھا، مسجد میں تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی، کہا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی تمہیں تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ رات کو قیام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں قیام کرتی کرتی، پھر کیا کرتی ہیں؟ اس رسی کا سہارا لے کے جھولتی ہیں، اس رسی کے سہارے پکڑ کے اپنا قیام پوری کرتے، کہتے ہیں رسی اتار دو۔ جب تک ہمت ہے اس وقت تک عبادت کرو، جب ہمت ختم ہو جائے پھر عبادت نہیں کرنی، جب تک تازگی ہے، حشاش بشاش ہو۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، بنو اسد کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی، میں نے بڑی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ساری رات نہیں سوتی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، قیام کرتی ہے۔ تب دیکھ کے کہنے لگے اس کو کہو جب تک اس میں ہمت ہے عبادت کیا کرے، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہوا نہیں تھکتا۔ جتنی ہمت ہے اتنی عبادت کرتے تھے کہ کم کرانی پڑی۔ ہمارے رمضان میں بھی یہ تو مسجدوں کی رونق ہے، میں ہر فجر میں لوگوں سے جا کے کہتا ہوں، میرا دل ہے، میری تکلیف ہے، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ رمضان میں ایمان بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ کہنے کو بڑھتا ہے، تو نہیں مانتا اس بات کو۔
میرا دعویٰ ہے کہ رمضان میں لوگوں کا ہر روزے میں ایمان کم ہوتا ہے. رمضان بڑھنے کے ساتھ نمازی بڑھتے کہ کم ہوتے ہیں؟ جو رمضان اوپر جائے گا نمازی پہلے رمضان میں زیادہ ہوں گے اور 10ویں رمضان میں. اگر ایمان بڑھنا چاہیے تھا پہلی تراویح میں تو مسجد بھرتی ہے اور 11ویں تراویح میں 11 بندے. تو ہم نے اپنی تربیت کر دی رمضان. تو میں کہہ رہا تھا کہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موضوع ہوتے شروع کیا روزوں میں کیا کیا؟ مکہ کی فتح کا سفر. صحابی کہتے ہیں کہ کرل غمیم میں ہم پہنچے، عصر کا وقت تھا، ابھی مغرب نہیں ہوئی، عصر کا وقت تھا. لوگوں کی حالت دیکھی، کیا گرمی تھی. اللہ نے ہمیں سہولتیں دی، پنکھے، ایئر کنڈیشنر، شربت، کھانے. میں تو اپنی افطاریاں دیکھتا ہوں اور پھر افطاری ایسی شاندار کر کے کہتے ہیں سارے حالات بڑے خراب نے کہ بھوک نے سانوں باہر چھڑیا تے مرے پے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا نام کیا ہے؟ کھجور. اگر وہ میسر نہ آتی تو چھہارا، اگر وہ نہ ملتی تو پانی کے گھونٹ نوش فرما کے روزہ کھول لیتے. افطاری بھی کھجور سے اور سحری بھی کھجور سے. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ میں نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں. کہتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. روزہ رکھا نہیں تھا، فاقے کی وجہ سے رکھ لیا. کہنے لگے کہ گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا ہیس آیا، ایک حلوہ عربیوں کا آیا، پنیر کا، کھجور کا، گھی کا ایک حلوہ آیا بنا ہوا. کہنے لگے میں نے تو روزہ رکھا تھا، چلو کوئی چیز ہے تو میں کھا لیتا ہوں. اگر میسر آتا تو کھا لیتے، اگر نہ میسر آتا تو کیا فرماتے تھے آج میرا کیا ہے؟ کھانا نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے. کہتے کرل غمیم میں گرمی ایسی کہ ہتھیلیوں کے ساتھ ہم سورج سے چھپتے تھے، ایسے آگے نا ہاتھ کرتے تھے. کوئی کسی کے پاس کہتے کپڑا تھا، ورنہ ہتھیلیاں آگے کر کے نا اپنا چہرہ چھپاتے. کرل غمیم میں پہنچے، عصر کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دیکھی صحابہ کی، ایک پیالہ منگایا پانی کا، اس کو بلند کیا اور پی گئے. عصر کے وقت اور صحابہ نے روزہ کھول دیا آپ کو دیکھ کے، اور کچھ نے نہیں کھولا. جنہوں نے نہیں کھولا ان کو کیا کہا تمہیں ثواب ملے گا؟ اولئک عصا، یہ نافرمان ہے. یہ نافرمان ہے. جو نبی کہیں گے، جو نبی کریں گے وہ زندگی اسلام کی زندگی ہے. جس نے مرضی کی اس کو اچھا روزہ کھلتا ہے 6:15 بجے، 7:15 بجے کھول لیں گے، گھنٹہ زیادہ رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا نا. گناہ شروع ہو جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی سحری میں روزہ رکھوں گا تو پھر مجھے کب ثواب ملے گا؟ میں رات 1 بجے رکھ کے سو جاتا ہوں، میرا روزہ بڑا ہوگا تو ثواب بھی ایسا نہیں ہوگا. جو آخری وقت میں سحری کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے جو گھنٹہ پہلے سحری کرے گا. افطاری میں ثواب کس کو زیادہ ہے؟ جو جلدی کرے گا. فرمایا نبیوں کا اخلاق ہے سحری میں دیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا. یہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے. نبی یہ کام کرتے تھے کہ سحری دیر سے کرتے تھے، افطاری جلدی کرتے تھے. تو دین کو سیکھیں. اتنی لوگوں کی خیر خائی. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ محبت لوگوں سے کتنی تھی اور وہ لوگ کیسے تھے. ہمیں سے کتنے لوگ جنہوں نے واقعہ توبہ کر دی اب تک؟ 8 روزے مکمل ہو گئے اور ہم نے جو مغرب پڑھی ہے کس روزے کی پڑھی ہے؟ 9ویں روزے کی. تراویح کس کی پڑھیں گے؟ 9ویں روزے. ایک دفعہ دعا کر لی ہے دل سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، تیرے بخشش کا بھی ہے. رمضان پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی میں 27 میں توبہ کروں گا، 27 سے پہلے کہیں میرا اپنا کام نہ ہو جائے. اور پھر یہ نعمتیں، میں نے کہا اتنی نعمتیں نہ شکری. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطاری آئی. ہمارے سامنے بھی افطاری آتی، افطاری پہ شکر کرتے ہیں. چاول تک وہ کچے ہیں، پانی اتنا برف صحیح نہیں سی، اسی میں لگے رہتے ہیں. افطاری کا وقت دعا میں گزارتے ہیں کہ پکوڑے سموسے سیٹنگ. سحری کا وقت دعاؤں میں یا باتوں میں. قیمتی ترین 2 وقت ہے کہ افطاری کا اور ایک گپاں گلنا. سموسا بنائی، دہی پلے لے آئی، پانی کھلائی، ادھر دسترخوان کری، ادھر کری.
دعا کا وقت ستیہ ناش کرنے سے ایک بڑا کو سیاح پیدا ہوگا اے مولوی صاحب